مصطفیٰ 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 اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت جس طرح کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مالک آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اس سے مقدس کی محفل ہے۔ عرشوں کی محفلوں کا مقصد روح کو تقویت دینا ہوتا ہے۔ جہاں جا کے روح طاقتور ہو جائے وہ ولی کی خانقاہ ہوتی ہے۔ پوچھا تھا حضرت موسیٰ نے اللہ سے، میں چلا تو جاؤں خضر کو ملنے، پر کوئی نشانی تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ جہاں جا کے مردہ مچھلی زندہ ہو گئی نا، وہ اس ولی کے ڈیرے کا چوک ہوگا۔ وہ جگہ اس ولی کے ڈیرے کا چوک ہوگا۔ بس یاد رکھنا، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوں وہ موسیٰ کی امت کے ولیوں کا چوک ہے، لیکن جہاں جا کے مردہ دل زندہ ہوں وہ محمد کی امت کے ولیوں کا آستان ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ کا یہی مقصد ہے کہ دلوں کو تقویت مل جائے۔ میں سورہ اعراف 7واں سورہ ہے، 176 نمبر آیت پڑھ لیتا ہوں۔ اس آیت میں بلن بن بعور کا واقعہ ہے۔ عمالقہ بادشاہ کے ساتھ موسیٰ کے ماننے والے نبی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بہت بڑا جملہ میں کہہ گیا، لیکن میری نالائکی کی وجہ سے بات آپ تک نہیں پہنچی۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ کچھ بندے نبی کی عزت کے لیے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے بیٹھے ہیں۔ ایسا قرآن میں لکھا ہے۔ میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، کچھ بندے نبی کی عزت کے لیے وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بیٹھے ہیں۔ نبی موسیٰ ہے، بادشاہ عمالقہ ہے، اور جو ٹکر لے بیٹھے ہیں وہ ولی ہے۔ بہت قیمتی جملہ ہے، ضائع نہ کرنا۔ قیامت تک بادشاہوں سے جو نبی کی عزت کے لیے ٹکر لے ولی ضرور ہوتا ہے۔ مدرسے نہ بھی گیا ہو پھر بھی ولی ہوتا ہے۔ داڑھی نہ بھی رکھی ہو پھر بھی ولی ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک سید ہے اور ایک مستری ہے، اور وہ سید عالم ہے اور مستری جو ہے وہ تو ریت کی ٹرالی میں مزدوری کرتا رہا۔ آج 2021 میں جو نور داتا صاحب کی قبر پر ہے وہی نور غازی علم الدین کی قبر ہے۔ وہی نور غازی علم الدین کی قبر پر ہے، اور ایک منظر ہے دونوں ہستیوں کا۔ وہ ہستی ہے پر وہ بھی ہستی ہے۔ چلو وہ تو ہستی سمجھ میں آتی ہے، پڑھ پڑھا کے ہستی ہوئی نا، تو وہ بغیر پڑھی ہستی ہو گئی۔ اللہ یہ تو ہستی سمجھ میں آتی ہے، وہ ہستی کیسے ہو گئی؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، جو نبی کی عزت کے لیے لڑ کے مرے وہ بھی ہستی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر!
ویڈیو کیمرے میں یہ بات لکھ لے. کیا علاقہ ہے آپ کا؟ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سارے احمد نگر میں ہیں. نہیں، اللہ کی قسم ہمارے جسم بے شک احمد نگر میں ہے، اور ہماری روح اس وقت بھی مرید کے چوک میں کھڑی ہے. ہماری توجہات اس وقت بھی مرید کے چوک میں ہے. ہمارے دل دھڑک رہے ہیں مرید کے چوک میں. آل عمران یاد آ رہی ہے، تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 146 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے. میری آنکھوں کے سامنے 146 نمبر آیت ہے. تیسرا سورہ ہے اور 146 نمبر آیت ہے. یہ آ گئی ہے، آپ چپ ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. میں تو نالائق آدمی ہوں، آپ جیسے پڑھا دیتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. حفیظات مزہ آیا ہے، ٹائٹ منزل ہے آپ کی، فوراً آیت کو پک کیا آپ نے. مجھے بھی ہینکی پھینکی نہیں کرنے دیں گے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ اردو پڑھیں گے؟ ادھر آ جائیں. میں ایک دفعہ آیت پڑھ دوں. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، پڑھائیں نا آگے، رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. آگے پڑھائیں نا. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. جناب یاد جی پڑھے. کتنے ہی نبی ہیں اور کتنے ہی، بولے نہیں سارے، کتنے ہی مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کتنے نبی بھیجے. میں اللہ نے کتنے نبی بھیجے. اٹینشن جی، میں اللہ نے کتنے نبی بھیجے. آگے جن نبیوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، ان کے ساتھ نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ بہت سے رب والے بھیجے. میں اللہ نے بڑے نبی بھیجے اور نبیوں کے ساتھ میں نے بڑے رب والے بھیجے. نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ محمد قاسم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اہل حدیث قرآن ہے. جو قرآن ہے وہ اہل حدیثوں کا ہے. اور آپ اہل تشیعوں کا بھی لے آئیں. سرخ کلر کا قرآن گاڑی میں پڑا ہوگا. آپ گولڈن کلر کا سنیوں کا بھی لے آئیں. سبھی نے یہی جملہ لکھا. کسی نے اللہ والے لکھا، کسی نے رب والے لکھا. لفظ ہے ربیون. کیا لفظ ہے؟ نہیں، ربیون. ربیون کیا لفظ ہے؟ ربانی کی، ربانی اس کا واحد ہے. ربیون کا واحد ربانی. کیا واحد ہے؟ ربانی کا معنی ہے اللہ والا. ربانی کا معنی ہے اللہ والا، رب والا. منجد نے ربانی کا معنی کیا عارف باللہ، اللہ کی معرفت رکھنے والا. لیکن ربیون میں ربانی کا معنی ہے اللہ والا. معنی کیا ہے؟ اللہ والا. اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟
اللہ نے نبیوں کے ساتھ اللہ والے بھیجے. ہائے 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 کیسے آگے چلوں یار. پھر سے پڑھ رہا ہوں, جاگو تھوڑا سا. مجھے نہیں کوئی بھی شعر و شاعری آتی, اور جو تقریر آپ سنتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا, میری مجبوری ہے. مجھے تو آپ کو کوئی قرآن کی آیت کا کوئی پیغام دینا ہے. اسے توجہ سے سن لیں. جب آپ کی توجہ ہو جائے گی تو میں ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا, لیکن میرے جانے سے پہلے آپ کا سینہ مدینہ ہونا چاہیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نبیوں کے ساتھ کن کو بھیجا؟ اللہ والوں کو. قبلہ پھر ہمیں سنائے. اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے اللہ والے, رب والے, بس کافی ہے. ابھی قاتل کا معنی نہیں کریں, میں بعد میں کروں گا, ابھی کروں گا. لیکن ابھی آپ یہ تو مانیں کہ نبیوں کے ساتھ کوئی اللہ والے بھی ہوتے ہیں. نبیوں کے ساتھ کوئی, اچھا اللہ والے اللہ نے الگ کیے اور نبی الگ کیے. میں رب سے پوچھتا ہوں, اللہ جی وہ نبی اللہ والے نہیں؟ اللہ کہتے ہیں سارے نبی اللہ والے. تو اگر نبی اللہ والے ہیں تو یہ الگ سے اللہ والے جو ہیں یہ نبی نہیں. فرمایا نہیں, یہ نبی نہیں ہے پر اللہ والے ہیں. یہ نبی نہیں ہے پر اللہ والے ہیں, رب والے ہیں. یہ آپ کا وہ فکر خانہ ہے جو اللہ والے کہلاتے ہیں. اللہ والے اللہ والے ہیں. یہ تقریر وہاں ہونی چاہیے تھی. کون ہے؟ اگلے سال ہوگی. کہتے ہیں اللہ والے. اللہ کیا کہتا ہے؟ کون ہے وہ؟ بولے نہیں سر. تو میں نہیں ہو, تسی بھی نہیں, آرام کرو. نبیوں کے ساتھ ہیں کوئی اللہ والے, نبیوں کے ساتھ ہیں کوئی. اللہ سے پوچھ لیں نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی بندوں کو اللہ والوں کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں نا تمہیں کیا ضرورت ہے, میں جانتا ہوں اسی لیے تو میں نے نبیوں کے ساتھ اللہ والے بھیجے ہیں. اور اگر تجھے نہیں بھی ضرورت تو نبیوں کو ضرورت ہے ان اللہ والوں کی. آج سمجھ آئی حضرت سلیمان کو آصف بن برقیہ کی ضرورت تھی. ٹھنڈا بولیو. آج سمجھ آئی مصطفیٰ کو ابو بکر کی ضرورت تھی. آج سمجھ آئی مصطفیٰ کو مولا علی کی ضرورت تھی. آج سمجھ آئی موسیٰ کو ہارون کی ضرورت تھی. اللہ کہتے ہیں میں نے ہر نبی کے ساتھ اللہ والے بھیجے ہیں. نبی کے ساتھ کون آئے ہیں؟ اب تلاش کرنا ہے کہ اللہ والا میں ہوں یا آپ ہیں, یہ تلاش کرنا ہے, یہ ڈھونڈنا ہے. اب اللہ کہتا ہے وَقَعِيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ. نہیں دوبارہ. اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی. اللہ کہتا ہے اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں. اللہ والا وظیفے نہیں کرتا, صرف اچھی نہیں پہنتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اللہ والا لڑتا ہے. اللہ والا بولو سارے صرف نمازیں نہیں پڑھاندے, لڑتے بھی نہیں. اللہ والے ان صرف جمعے نہیں پڑھانے ہوندے, ڈنڈے بھی پڑھ لیندے اللہ والے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے یار. ہاں تو یا اللہ پھر اللہ والے لڑتے بھی ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے لیے نہیں لڑتے, ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں ان کی. وہ نبی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نبی کی عزت کے لیے لڑتے ہیں. کائنات میں جس کی ذاتی کوئی دشمنی نہ ہو لیکن ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے صرف محمد کے لیے, اسی کو قرآن نے اللہ والا کہا. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہا. اسی کو عرس نہ ہوتا تو میں میلاد پڑھ جاتا. محفل بھی عرس کی ہے, فقیر کی محفل ہو اور بات سچ نہ ہو یار. جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیسے بیٹھا ہوگا؟ ٹھنڈا بولیو میں نہیں آگے چل سکتا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس کی اپنی ذاتی دشمنی کوئی نہ ہو
لیکن سارا سنسار اس کا دشمن ہو جائے، فقط نبی کی عزت کے لیے اسی کو اللہ والا کہتے ہیں۔ سارا ملک اس کا دشمن ہو جائے اسی کو اللہ والا کہتے ہیں۔ اللہ والا وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ والا وہ ہے جس کا اپنا کوئی دشمن نہ ہو، وہ نبی کی عزت کے لیے لڑتا ہے، اسی کو اللہ والا کہتے ہیں۔ نہیں آگے چل سکتا، جو نبی کی عزت کے لیے لڑتا ہے اسی کو اللہ والا کہتے ہیں۔ بندے پڑھ لے کے اللہ والے نہیں ہو سکتے، نبی کی محبت رکھ کے اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ اچھا مولانا یہ تو سمجھ آ گئی ہے، اب آگے پڑھا دیں ذرا۔ تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری۔ قرآن پاک سن دے ہوئے مینوں لے چلو مرید کے، میرا اتھے ہونا نہیں بھی بنتا یار، اتھے مائک لاؤ میں دسا ہوئے جنہوں اتھے مصیبت ٹینشن نہ ہوئے نا، کر جان تو پہلا ولی ہو جائے گا یار۔ مولا علی کی اولاد ہے، ہاشمی سادات ہیں ہم۔ اللہ کی قسم ہمارا گھر بڑا شریف ہے، ہمارا خاندان بڑا شریف ہے، ہمارے بزرگ بہت نیک اور شریف لوگ ہیں۔ ہم اپنے دشمنوں سے بھی لڑتے نہیں ہیں، پیار ہی کرتے ہیں دشمنوں سے۔ اور کبھی کسی سیاسی تقریب میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہوئی، کبھی کسی سیاستدان کی طرف جانے کی اجازت بزرگوں نے نہیں دی، کبھی کسی کمپین پہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ اور چار دیواری میں ہمیں پالا گیا ہے، لیکن میں نے اپنی اماں جی سے کہا اماں جی دل بڑا بے چین ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں جی بازار جانے کو دل کر رہا ہے، وہاں جو اس وقت لڑ رہے ہیں نا ان میں جانے کو دل کر رہے ہیں۔ میری ماں وہ جو مجھے باہر نہ جانے دے، مجھے کہتے ہیں پتر جلدی جاؤ۔ اللہ کی قسم قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، میں نے کہا اماں جی ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں، ہو سکتا ہے مر جاؤں۔ اماں جی کہتے ہیں بیٹے گھر بیٹھے بچ جاؤ گے۔ میری ماں کہتی ہے گھر بیٹھے بچ جاؤ گے، تو بیٹا اس سے بڑی کون سی بات ہے اگر وہاں مر جاؤ۔ تو آپ کو سمجھ آئیے، پھر مولانا پڑھائیں ہمیں ذرا قرآن کیا کہتا ہے۔ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری۔ کس مصیبت کی وجہ سے؟ جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی۔ میں بھی جوانوں لکھو، جسے اللہ کی راہ میں تکلیف آئے اور وہ ڈٹ جائے اس تکلیف پر، وہ اللہ والا ہے۔ اللہ کی راہ میں تکلیف آنے پر جو بندہ بھاگے نا اسے اللہ والا کہتے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے میں تسبیح کروں، اللہ والا وہ ہے جو اللہ کی راہ کی مصیبت پر بھاگے نا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جسے اللہ کی راہ پہ مصیبت آئے اور نسے نہ کانڈ نہ وقائے اسے اللہ والا کہتے ہیں۔ اسے تو مولوی اللہ والا نہیں کہتا، اسے مولا اللہ والا کہہ رہا۔ کس کی راہ میں؟ اچھا بھئی ایک اللہ ہے اور ایک اس کی راہ ہے، ایک اللہ ہے اور ایک اس کی اللہ اللہ ہے اور راہ راہ ہے، مضروب جملہ ہے نا یہ۔ صراط سبیل اللہ نہیں ہو سکتا، سبیل راستہ ہے اور اللہ اللہ ہے، اللہ اس میں جلالت ہے اور سبیل جو ہے وہ راستہ ہے۔ اچھا قرآن میں ایک لفظ ہے صراط، کیا معنی؟ صراط کا معنی کیا ہے؟ اللہ عمر دراز کرے آپ کو، برکت دے آپ کو، عزت دے آپ کو، آپ جیتے رہیں، آپ خوش رہیں، بولا کریں۔ صراط الذین کا معنی کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ۔ تو صراط کا معنی کیا ہے؟ نہیں بولے سارے۔ ایک لفظ ہے سبیل، شاباش بیٹا، اللہ عمر دراز کرے آپ،
سبیل کا معنی کیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ روٹ ورڈ بدل جائے تو معنی بدلتا ہے، کثرت الفاظ کثرت معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ لفظ بدل گیا ہے اور آپ معنی ایک ہی کر رہے ہیں؟ کیا فرق ہے صراط اور سبیل میں؟ آپ والی بات نہیں مجھے لگ رہا ہے، آپ بور ہو رہے ہیں۔ آپ کی پوری توجہ ہے؟ کیا فرق ہے صراط اور سبیل میں؟ دھرنے والوں تک جانا ہے میں نے، جو سڑک استعمال کر رہا ہوں وہ صراط ہے، جس گاڑی پہ جا رہا ہوں وہ سبیل ہے۔ آئے جسے سمجھ آئیے، چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جس سڑک پہ جا رہا ہوں وہ صراط ہے، اور جس گاڑی کے ذریعے سے جا رہا ہوں وہ سبیل ہے۔ سبیل وہ شے ہے جس کو جو بندے کو اللہ تک لے کے جائے، صراط پر چل کے۔ صراط دین ہے، اللہ منزل ہے، اب سبیل دیکھنا ہے کیا ہے۔ ہائے ہائے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سبیل کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی قسمت میں کون سی سبیل آئی۔ ہر بندے کو پراڈو تھوڑی ملتی ہے، کوئی سائیکل پر بھی تو نکلا ہے، کوئی ٹانگے پر بھی تو نکلا ہے، سبیل تو اپنی اپنی ہوتی ہے نا۔ بڑا مزہ آیا مجھے یہ بات کر کے، سبیل تو اپنی اپنی ہوتی ہے نا۔ تو لوہے قلب پر پہلا جملہ لکھو، وہ کیا نام تھا اس کا، ولید بن مغیرہ، اس نے نبی سائیں کو مجنون کہا۔ نقل کفر نباشر، اللہ مجھے معاف کر دے، میں 1000 دفعہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، خاکن بدن مالک مجھے معاف کر۔ مصطفیٰ کو مجنون کہا، کب کہا؟ جب اس کے پتروں نے کہا تھا کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے لگے، ہم مسلمان ہونے لگے، تو اس نے نبی سائیں کی بے ادبی کر دی، اس نے کہا مجنون ہے۔ اللہ نے سورہ نون والقلم میں 13 آیتیں نازل کی۔ میں 13 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے نون والقلم میں 13 آیتیں نازل کی، 13۔ پہلی 9 آیتوں میں مصطفیٰ کی نعت بیان کی، اور اگلی 3 آیتوں میں اللہ نے وہ باتیں بتائیں جو یا تو ولید بن مغیرہ کی ماں کو پتا تھا یا رب کو پتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اللہ نے فرمایا قتل بعد ذالک زنی، اے محمد یہ حرامی ہے، اے محمد یہ بولیں گے سارے، محمد یہ حبیب یہ حرامی ہے، اس کا باپ اپنا نہیں۔ اللہ بادشاہ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا قیامت تک سنو، جو محمد کی شان پر بے ادبی کرے اس کا ابا اپنا نہیں ہوتا۔ جیسے سمجھ آئیے، چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ تو یار وہ کچھ بھی ہو، اس کا باپ اپنا نہیں جو نبی کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو یار ان کے باپ اپنے نہیں، جن کو سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ جو محمد کی شان میں بے ادبی کرے ان کا ابا اپنا نہیں۔ اچھا، یہ بات اللہ نے کر دی۔ یہ بات کرنے کے بعد کیا؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل۔ مزہ آ رہا ہے آپ کتاب آپ کے سامنے پڑھ کے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ پھر سے پڑھا دیں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بس کافی ہے۔ اللہ ان بے شک ربک، محمد میں تیرا رب ہوں، هو اعلم اور مجھے پتا ہے، بمن ضل عن سبیلی وہ لعنتی بدبخت ہے کون جو بندوں کو اللہ کے راستے سے دور کر رہا ہے، اللہ کی سبیل سے دور کر رہا ہے، اللہ کے راستے سے دور کر رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے منڈو اپنے پتروں کو مصطفیٰ سے دور کیا تھا نا، اللہ نے کہا زمانے والوں کائنات میں محمد کا وجود ہی تو سبیل اللہ، کائنات میں مصطفیٰ کا وجود سبیل اللہ ہے۔ نہیں بولے سارے، کائنات میں مصطفیٰ، کائنات میں مصطفیٰ کا تکبیر، رسالت، حیدری،
مولانا اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ جیتے رہیں، آپ خوش رہیں۔ زخمی ہیں نا آج ہم سب، چوک میں جو میت 5 جوانوں کی پڑی ہیں وہ ہمارے بچے ہیں جن کی لاشیں ہیں، سنیوں کے بچے مرے ہیں نبی کے لیے۔ کل بھی سنی مرتے تھے، آج بھی سنی مر رہے ہیں، اور تو کوئی نہیں مر رہا۔ کہاں ہیں باقی سارے؟ باقی سارے کہاں پہ؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ مصطفیٰ اللہ کا سبیل ہے، صراط دین ہے، اللہ منزل ہے، لیکن محمد سبیل ہے۔ محمد کیا ہے؟ سبیل ہے۔ صراط پر سبیل کے بغیر سفر ممکن نہیں۔ کون سی شریعت لے کے پھر رہے ہو؟ اگر اس میں محمد نہ ہو تو کچھ نہیں رہتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آگے اتنا سبحان اللہ کہو۔ مصطفیٰ اللہ کا راستہ ہے، مصطفیٰ اللہ کا راستہ ہے۔ مولانا آپ شروع سے پڑھیں ذرا۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی۔ اللہ فرماتا ہے محمد کی عزت پر جو مصیبت آئے اس مصیبت کو نہ بھاگنے والا اللہ والا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ اللہ والے کی اپنی تو لڑائی کوئی نہیں ہوتی یار، نہ اس کا کوئی دشمن ہے، نہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی عداوت ہے۔ شرلے مارنے والی بندوق ہم نے نہیں رکھی۔ اور مجھے بڑی بات یاد ہے، 2 محرم کو میرے والد صاحب نماز فجر میں پیر سید مظہر فیض شاہ صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے، تو مجھے ایک مرید نے نا پرمنٹ بنا دیا اور لائسنس بنا کے دے دیا پورے پاکستان کا، اور ساتھ میں بڑی ساری گن لے دی۔ شاہ جی تو ادھر اندر باہر آنا جانا ہوتا ہے تو یہ گن رکھ لیں۔ تو میں نے گن شن رکھ لی، تو رکھ کے جب میں گھر آیا تو وہ ہوئی پھر میرے ساتھ، وہ ہوئی میرے ساتھ۔ بڑے شاہ اور مجھے کہنے لگے یہ کیا چمل ماری ہے تم نے؟ اور میں کہا جی ویسے ہی شوق شوہا، فرمایا تسبیح لے کے نکل، درود پڑھ، تجھے ضرورت پڑ گئی تو مجھے بتا دینا ہے۔ اللہ کی قسم 3 دفعہ ڈاکو پڑے ہیں، 3 دفعہ ڈاکو کلمہ پڑھ کے گئے ہیں، نظرانہ ہی دے کے گئے ہیں 3 دفعہ۔ اللہ کی قسم 3 دفعہ کلمہ ہی پڑھ کے گئے ہیں، پیار لے کے جاتے رہے ہیں۔ میرے ڈرائیوروں سے آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی پیچھے جو ہے وہ پمپ ایکشن نہیں ہے، پیچھے درود کی تسبیحیں چلتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جس کی اپنی کوئی دشمنی نہیں ہے، اپنا کوئی ویر نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف یار کی عزت کی خاطر سارا زمانہ جس کا دشمن ہو جائے پھر وہ اس دشمنی میں سر اٹھا کر اس دشمنی کو قبول کرے، بھاگے نہ۔ اللہ کہتا ہے اسی کو اللہ والا کہتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اللہ کی راہ ہے حضور نبی سائیں اللہ کی بولے ہی نہیں۔ میں آپ کے پسند کی تقریر کر دوں، جو آپ کو لچھے دار نظر آئے وہ پڑھ جو قصے کہانیاں آپ سنتے ہیں وہ سنا جو۔ آج کی تاریخ میں قرآن جو کہہ رہے وہ نہ پڑھو۔ آپ کو نہیں پتا کہ قرآن کے ماضی کی آیتیں جو ہیں مستقبل کے مسئلے سلجھانے کے لیے ہیں۔ میں آج سارا پڑھ کے اٹھوں گا یہاں سے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ ابھی یہ بیان لائیو جانا چاہیے، ابھی اسی وقت یہ لائیو جانا چاہیے، اسی وقت یہ لائیو جانا چاہیے بیان، اور پتہ چلے کون کہاں پہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حضور اللہ کی راہ ہے، نبی سائیں اللہ کی بولو سارے، اللہ کی راہ کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں اس مصیبت پر پہلوان بن کر جو کھڑا ہو اسے بابا جی پہلوان صاحب کہتے ہیں۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ جو نبی کی ناموس کے لیے لڑنے مرنے پر تل جائے اسے بابا جی بلوان صاحب ہی کہتے ہیں. وہ ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو پھر بھی پہلوان ہے یار. اچھے بھلے ٹانگوں والوں سے وہ بہتر ہے ویل چیئر والا جو نبی کی عزت کے لیے لڑ سکتا ہے, جو میدان میں اتر سکتا ہے نبی کی عزت کے لیے ہے. حضرت علماء بیٹھے ہیں کافی تعداد میں, طلباء بیٹھے ہیں کافی تعداد میں. بڑا شوق ہے مولویوں کو مجدد بننے کا, چاہ ہے آج بندوں کے ہم مجدد ہو جائیں, ہمیں بھی بندے مجدد مان جائیں. وہ جو مجدد والی حدیث میں نے باب نسائی کتاب میں پڑھی ہے نا, نسائی شریف میں, وہ باب ملاحین میں حدیث ہے. ملاحین کا معنی جنگوں کا باب. قبلہ میرے 15 دن گزر گئے تھے اس بات کو سوچتے سوچتے. بات مجدد کی ہے, ولی کی ہے, فقیر کی بات ہے. ختم والے باب میں آنی چاہیے, فاتحہ والے باب میں آنی چاہیے, درود والے باب میں آ جانی چاہیے. یہ ولی مجدد کا جنگ سے کیا تعلق ہے؟ آج سمجھ آ رہی ہے یار, جو نبی کی عزت کے لیے لڑ سکتا ہے وہی مجدد بن سکتا ہے. وہ بھی اکبر بادشاہ تھا نا, اکبر بادشاہ تھا نا, وہ دین الہی لے کر چلا تھا اور دین کے دشمن تھے. وہ بھی دین کی دشمنی تھی ان کی. بات مجدد پاک کو کوئی شوق نہیں تھا کہ مجھے کوئی سلطنت مل جائے, کوئی تخت مل جائے, مجھے حکومت مل جائے. ایسی حکومتیں فقیروں کی جوتیوں میں پڑی ہوتی ہیں یار. آپ کا ایم پی 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے عزت پاتا ہے. ہمارا بابا فرید قیامت تک عزت پاتا ہے. آپ کا گورنر نہیں رہتا اگر داتا صاحب کی قبر پہ آکے سلام نہ کرے تو یار. آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئی, لاہور میں گورنر تمہارا نہیں ہے, مصطفیٰ کا داتا علی اجمیری گورنر بنایا گیا. جاگ رہے ہو, جاگو, اللہ کا واسطہ ہے, ہوش کرو یار. اللہ کا نام ہے, ہوش کرو. میں جو پڑھ رہا ہوں توجہ سے سنے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں, حضرت مجدد پاک وہ بادشاہ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ سارے تجھے سجدہ کرتے ہیں, یہ ایک اللہ والا ہے جو تیرے سامنے نہیں جھکتا. آج اس نے بہت چھوٹا کرا دیا واری لو آدھی, کہ خیال اس کا یہ تھا کہ آج مجدد یوں آئے گا نا, یوں گزرے گا نا, میں سامنے ہوں نا تو میں سب کو کہوں گا سجدہ ہو گیا نا. مجدد نے جب دیکھا نا باری ہے اور وہ سامنے ہے تو مجدد یوں آئے گا. حضرت مجدد نے وقت کے بادشاہ کو بتایا, تیرے جیسے بادشاہ ہماری جوتی کی, ہماری جوتی کا تلوا تمہاری سلطنت سے اعلیٰ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, حضور اللہ کی راہ ہے نا, بولے نہیں سر, حضور سبیل اللہ ہے. کون سبیل اللہ ہے؟ اب مجھے پڑھنے دو, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ترجمہ کرنے دو, جس کی جان محمد محمد کرتے نکل جائے اسے مردہ نہ کہنا یار. اسے مردہ نہ کہنا یار. بل احیاء, وہ جوانی لٹا کے ٹر گیا پر پھر بھی زندہ ہے بھائی. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا, تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا, تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا, تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا, تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا, تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا, تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا. کیا 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 نہیں عقل میں آ سکتا؟ خالق عقل کہہ رہا ہے تیری عقل میں محمد کے عاشق کا مرنا نہیں آ سکتا. جس عقل میں محمد محمد کرنے والے کی موت نہ آئے اس عقل میں مصطفیٰ کی زندگی کیسے آ جائے؟ کسے سمجھ آئی؟ فرید
جاگ رہے ہیں نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ 3 دن گزر گئے، حضرت سیدہ فاطمہ نے کچھ بھی نہ کھایا. 3 دن سے حسین کچھ نہیں کھا رہے، 3 دن سے علی کچھ نہیں کھا رہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ابھی مولانا کھول لیں گے، پریشان نہ ہو. یہ نہیں کھولیں گے، یہ کھولیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ محمد ذوالفقار صاحب کھولیں گے، ابھی کھولیں گے اس بات کو قرآن سے. آپ پریشان نہ ہو، کیمرہ چل رہا ہے. 3 دن لنگر آتا تھا نا سامنے سجدوں کے، تو باہر کنڈی کھڑک جاتی تھی، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ. وارثان جنت کنڈی کھولے، سنا جسے کہیں سے کچھ نہ ملے، اس دربار سے وہ بھی خالی نہیں جاتا. سائیں انا یتیم، میں یتیم ہوں. علی اٹھتے اپنا کھانا دیتے، فاطمہ اپنا بھیج دیتی، فضا اپنا بھیج دیتی، حسن اپنا بھیج دیتے، حسین اپنا دے آتے. ایک بندہ مانگنے آتا علی کے دروازے پر، ساری فیملی کا لے کے جاتا، تاکہ قیامت تک سننے والوں کو سمجھ آ جائے یہ سیدوں کا دروازہ ہے، اپنے لیے مانگ لو، پوری فیملی کا مل جاتا. اب 3 دن بعد آیت آ گئی، مصطفیٰ آئے نا بیٹی سے ملنے. 3 دن بعد آیت آ گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ نے فرمایا میرا حبیب تیری بیٹی نے 3 دن میری محبت میں، فاطمہ نے میری محبت میں، فاطمہ نے میری محبت میں، میری محبت میں، تیرے گھر نے میرے پیار میں یتیموں کو کھانا کھلایا ہے. مسکینوں کو کھانا کھلا کے یتیم سے کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تھینک یو نہ کہنا، شکریہ نہ کہنا، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے، ہم نے جزا کے لیے نہیں، یار کی رضا کے لیے کھلایا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب قیامت کا دن بلا شبہ مصیبت کا دن ہے، پر تیری حال تو مزے نہیں ہوگی نا. آئے جسے سمجھ آ رہی ہے چپکے سے بیٹھا ہوا ہے. وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ فرماتا ہے میں نے آل محمد کو جنت کا وارث بنا دیا ہے، اور ریشمی لباس فاطمہ کے لیے ہے، علی کے لیے ہے، حسن کے لیے، حسین کے لیے رکھ دیا ہے. اب ساری آیتیں پڑھیں گے تو شام ہو جائے گی. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. آپ جاگ رہے ہیں؟ یہ آیتیں کس نے پڑھنی ہے مجھے بتائیں؟ کون پڑھے گا ممبر پر بیٹھ کے؟ ہم نے تراویحوں کے لیے رکھ دی ہے یار. کوئی تو ان آیتوں پر غور کرو اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ. 29 آیتیں یہ جو میں نے نازل کی ہیں پچھلی ساری 29، یہ سارا ذکر ہے. فمن شاء، کوئی ہے جڑا تھوڑے وچوں چاہندا ہوئے، اتخذ، پکڑ لے، الی ربہ سبیلا، آل محمد ہی اللہ کا راہ ہے. آل محمد اللہ کی راہ ہے. بولے نہیں علی اللہ کا راہ ہے، آواز نہیں آئی علی اللہ کا راہ ہے، سنیا نہیں گیا علی اللہ کا راہ ہے، فاطمہ اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کی راہ ہے، حسین اللہ کی راہ ہے. اللہ کہتا ہے جس کی اپنی لڑائی کوئی نہ ہو لیکن یا علی تیری طرف کوئی انگلی اٹھائے وہ اسے ہتھی پھڑ جائے، اسی اللہ والا کہتے ہیں. وہی فقیر ہے جو آل محمد کے وکالت کے لیے لڑتا پھرتا ہے، وہی فقیر ہے جو فاطمہ کی عزت کے لیے لڑتا پھرتا ہے، وہی ولی ہے جو علی کی عزت کے لیے لڑتا پھرتا ہے، وہی اللہ والا ہے جو حسین کی عزت کے لیے لڑتا پھرتا ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو.
اب تھک تو نہیں گئے؟ اب جاگ رہے ہیں؟ اڑ گیا ہوں میں آیت کے اگلے لفظ پر آگے چل نہیں پا رہا، اس پہ اڑا ہوا ہوں۔ صراط الذین انعمت، یہ جو راہ ہے نا انعام والوں کی ہے۔ کن کی ہے؟ انعام والوں کی ہے۔ اب انعام والے حافظ صاحب نہ ادھر نہیں جانا، پچھلی آیت نہیں پڑھی، جو سب کو آتی ہے وہ نہیں پڑھی، جو نہیں پڑھی جاتی وہ پڑھو۔ انعام اللہ علیہم من النبیین، نہیں یہ نہیں پڑھنی، نہیں یہ نہیں پڑھنی۔ مولانا آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ ہوش کریں۔ انعام اللہ علیہم من النبیین یہ بند ہے توڑا، اللہ دی قسمیں توڑے پیرش بہن دل پہ کرتا ہے۔ نہیں قدر انہاں بندیاں نو قرآن دے عالمہ دی، لکھاں روپیے کنجران دے سٹن والی قوم بیٹھی ہے میرے سامنے، قرآن دے حافظاں نو 8000 تنخواہ دینے والی قوم بیٹھی ہے میرے سامنے۔ پھر آندے نے ساڈا عالم ریسرچ نہیں کردا پیا، وہ دودھ دا فکر کرے کہ ریسرچ کرے۔ میرے سامنے ویندے ہو تو مینوں اللہ دی قسمیں کردا کوئی فکر نہیں کہ میں تہاڈے بیٹھا جے۔ میری ماں نو اللہ زندگی دے سارے فکر ہی انہاں نوں نے، میں 4 چھلنا جا کے دے کے پڑھا کے ایزی فیل کرنا، میں پھر جا کے کتابیں ہی پڑھتا رہنا۔ کتاباں تے وہ پڑھے نا جنہوں گھر کا کوئی فکر ہی نہ ہوئے، تے جنہاں علماء نو سارا دن ہی سوچ رہے رات نو دودھ بچیاں نو کتوں پیانا ہے، تہاڈے لیے ریسرچ کرنا دے سوا کیتی جائے۔ جیتے رہے مولانا، میری طبیعت خوش ہو گئی ہے آپ کے ساتھ۔ اچھا، وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِن مَّن حَمَلْنَا مَا نُوح، اللہ فرماتا ہے یہ ما نوح ہے نا، ما نوح، ما نوح، ما نوح، یہ راستہ ان کا ہے، یہ راستہ ان کا ہے جو مانو، مانو کون تھے؟ مانو نو کے صحابہ تھے، مانو جو ہیں وہ نو کے صحابہ تھے نا۔ اب یہ قرآن نے فائنل کر دیا کہ راستہ نو کے صحابہ کا نکلا، تو اگر مانو کی یہ شان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو، اللہ فرماتا ہے پھر ماں محمد کی کیا شان ہو؟ اللہ میں بات کر کے بھی نہیں سمجھا سکا۔ اللہ فرمایا ابو بکر اللہ کی راہ ہے، عثمان غنی اللہ کی راہ ہے، عمر فاروق اللہ کی راہ ہے۔ اور بڑیو جس کا ذاتی ویر کوئی نہ ہو لیکن زمانہ اس کا مخالف ہو جائے، کبھی وہ محمد کے لیے لڑے، کبھی وہ ابو بکر کے لیے لڑے، کبھی وہ علی کے لیے لڑے، کبھی وہ فاطمہ کے لیے لڑے، کبھی صحابہ کے لیے لڑے، کبھی علی کے لیے لڑے، اللہ کہتا ہے اسی کو اللہ والا کہتے ہیں۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ اوے کاکا آپ جاگو یار، آپ اٹھ جاؤ یار، آپ نہ سو یار، سونے کا وقت نہیں ہے پتر، جاگنے کا ٹائم۔ مولانا سورہ الحج 22واں سورہ ہے، میں 40ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔
اب میں نکالوں 22واں سورہ ہے جی. میں آپ مجھے پتہ ہے آپ مجھے پڑھا لیں گے لیکن وہ ترجمہ ادھر سے دینا نا. آپ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار 2 آیتاں میں آج پڑھ لیں گے. تساں غور نہیں کیتا وہ جڑی پہلی آیت پڑھی سی نا وہ 2-3 لفظ پڑھے نے تے گھنٹہ لنگ گیا. کتنا کو ٹائم ہو گیا جی؟ نہیں تو آرٹیکل میں پڑھ دیں کتنا ٹائم ہو گیا؟ 40 منٹ پھر چھاڑ دیا نہ پڑھا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. انہاں دعا حافظاں دی عمر درازی واسطے سبحان اللہ کو. انہاں دی صحت اور سلامتی واسطے سبحان اللہ. مالک فرمائے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ٹھنڈا کیا جے آیت پوری ہو گئی. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. سبحان اللہ. جاگ دیو پہ جی جی. وہ جنہیں اینا پڑھو کہ مائک تک توڑی آواز جاوے. دنیا میں سننی ہے آواز. مائک دے دیو حضرت کو. بس یار میری تقریر ختم ہو گئی ہے میں جان دیو. وہ جنہیں ان کے گھروں سے مائک سادہ کرے مائک وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا. بغیر وجہ تو جنہاں نو کروں کٹ دیتا گیا انہاں دے گھر لٹ کے. قرآن پہ آندہ ہے انہوں دا قصور بھی کوئی نہیں تھے انہوں نے کروں کٹ کے لے لے اور انہوں نے گھر لٹ لینے بغیر. پھر پڑھو قبلہ. وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا. اللہ فرماندہ ہے پاویں مرید کے دا چوک ہوئے تے پاویں کربلا ہوئے قصور انہاں دا بھی کوئی نہیں سی تے انہاں دا بھی کوئی نہیں. بغیر وجہ تو چکے انہاں دے بھی لٹے گئے انہاں دے بھی لٹے گئے. انہاں نو بھی کرو کڈیا گیا انہاں نو بھی کرو کڈیا گیا ہے. تسی آکھو تے میں کہ پڑھایا یہ آیتاں کیوں نہیں پڑھنی آنے یار. اچھا پھر صرف اس وجہ سے صرف اس وجہ تو قصور پتہ کی انہاں دا انہوں دا قصور پتہ کی مولانا اللہ آپ کو سلامتی دے. مولانا ایک قوم جاگے تے میں دساں اے سعد رضوی دا قصور کی. مولانا منڈے جاگن تے میں دساں خادم رضوی دا قصور کی. مولانا بندے جاگن تے میں دساں لبیک دا قصور کی ہے. انہاں بلے دی شان وچ گستاخی نہیں کی تھی. انہاں چوک وچ کسے دا تیر نہیں پنیا. انہاں نے کسے دے شیر نو سوٹی مار کے کھوتا نہیں بنایا. انہاں دا قصور ہے ان یقولوا ربنا اللہ. جی جی اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. ہائے ہائے انہاں دا قصور ہے او محمد رب نو منوانا چاہندے نے. جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا. انہاں دا قصور ہے وہ کروں نکلنے میں دیا میں دین آیا دین آیا دین آیا. انہاں دا قصور ہے وہ کیا اندر میں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.
جی قبلہ اجازت ہوتے کہ قرآن پڑھا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدم. تو لام کیوں چھڑ دے؟ اچھا پچھلے وقت سے ملا دو. بڑے آدمی ہوں، میں ڈنگر آدمی ہوں، میں سمجھ نہیں آؤں، معاف کر دے. پڑھے لکھے نہیں ہیں، ممبر تے بٹھا چھڑ دے بندے. اچھا وہ میں لام بار بار بھلا کیوں پڑھنا؟ یہ دا معنی ضرور ہونا ہے، یہ دا معنی ضرور ہونا ہے. میں ذرا شدت پیدا کرنی کرنا، یہ پڑھو تاکہ پتہ لگے گل نہیں، گل ضروری ہے. سلاموں بیعون نہیں، صلوات و مساجد. سبحان اللہ. جی اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا تو ضرور ڈھا دیے جاتے. پچ کے جائیں قرآن لے کے گولڈن نصری کے نفس کے ہیں تو اللہ حضرت کو پڑھ لیجیے. کافی دیر ہو گئی اہل حدیثاں میں پڑھ دے. ہاں کون ایک ادھا جملہ سنیاں کو بھی دلے لئیے نہیں. اچھا جی پڑھاؤ جی سن. جی پڑھاؤ نا جی. جھونپڑے اور نہیں اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا، اگر اللہ کچھ بندیاں دے ذریعے نال کچھ بغیرتاں نو ڈکدا نہ اللہ دا واسطہ جی یہ خطاب لائف جان دیا جی طرح قوم تک پہنچن دیا جی قرآن دا پیغام. میرے بلبے میں زندگی چ نہیں کدی کسی نے آکھیا کہ لائف جان دیا جی. میں سمجھنا میری گفتگو اس قابل ہی نہیں کہ علماء تک جاوے. میں سمجھنا میری گفتگو اس قابل ہی نہیں کہ قیامت الناس تک جاوے. لیکن میں منت پہ کرنا پھر پڑھو جی پھر پڑھو. اگر اللہ لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا، اگر اللہ بعض بندیاں دے ذریعے بعض بندیاں نو نہ ہٹاندا نا پھر تو ضرور ڈھا دیے جاتے. جھونپڑے اور گرجے اور تو پڑھ لو 22واں سورہ ہے. 22واں سورہ ہے. اچھا ہاں جی کتنی آیت پہ پڑھ دو؟ 40 نمبر آیت، 41 نمبر آیت، 39 نمبر آیت، 40 نمبر آیت. ایک منٹ ہے ایک باری سبحان اللہ کہہ لو. تو تسی بور تے نہیں ہو گئے سارے؟ تسی جاگ دے ہو پہ نا؟ کوئی شیر شور پڑھن دی لوڑ تے نہیں پہن دی پہ؟ اچھا چلو اے 40 نمبر آیت دیتے ہو گئی. میں وہ لوگ اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے. اچھا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ بغیر وجہ تو بندے پنڈوں کڈے گئے، صرف قصور ایسی اللہ منوانا. اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ فرماندا ہے اگر اللہ دفع نہ کردہ بندیاں نو بعض بندیاں دے ذریعے، اگر بعض بندیاں دے سامنے بعض بندے نہ ڈٹ دے، میں نہ کھلاردا انہاں نو بعض بدبختاں دے ذریعے، بعض بدبختاں دے سامنے بعض اپنے بندے نہ کھلاردا، انہاں چولاں نے مسیتاں بھی ڈھا دینیاں سن، پیراں دے ڈیرے بھی ڈھا دینے سن، سائیاں دے گرجے بھی ڈھا دینے سن، عبادت گاواں انہاں ڈھا چھڑنیاں سن. یہ تے میں انہاں نوں آکھیا اٹھو اے جاگو اے انہاں دے سامنے کھلو اے انہاں نوں پڑھا. انہاں دا بس چلدا نا کھبے والیاں دا تے انہاں مسیتاں ڈھا دینیاں سن. اویا ساڈا کلا بندہ اللہ انہوں جنت بھی دے صحت بھی دے تندرستی بھی دے کلا بندہ ساڈا منیب الرحمان نہ کھلوندا تے جمعے لاکھ مک گئے سن. تواڈے جمعے مک گئے سن. یہ ساڈے کلے مفتی منیب الرحمان کھلو کے کہہ دی اوئے
جو مرضی بند کر چھڑو سی جمعہ نہیں جے بند ہوں دینا تے اے داتا صاحب تے اے پاک وطن تے اے فقیران دے ڈیرے ایک کدے دے موقع جانے سن اے مدرسے تے اے مسیطاں کدوں بھی ٹا جانیاں سن اللہ فرمایا انہاں لانتیاں دے سامنے نا میں کچھ بندے کھلار چھڑے نے انہاں دے سامنے میں کچھ بندے کھلار چھڑے نے جڑے انہاں نوں اگے نہیں ٹرن پہ دیندے ورنہ یہ مسیطاں ٹا چھڑ دے یہ فقیراں دے ڈیرے ٹا چھڑ دے سبحان اللہ پھر ایک باری پڑھو وہ نہیں لولا دفن تسی جاگ دیو پہ تسی بور تے نہیں ہوندے پہ تسی سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو تسی کچھ بھی چھڑو یار اور تسی کچھ بھی ہو یار گل تو اٹھنے نہ لینا مائک کیمرے چل دے جی پہ گل تو اٹھنے نہ لی جلدی بھئی گل تے کیمرے چل دیئے بھئی تو دنیا دے ہر عالم نے گل سننی ہے جڑی پہ پڑھنا کہ اللہ پاک نے کیا کہ خانقاہ ڈیرے فقیران دے دربار قرآن چل تسی چھڑنا بولے ہو میں گل دی ونڈ نہیں کر سکیا پھر میں پھر ہم پہ کرنا اللہ پاک قرآن پاک کچھ پہ آندہ ہے دربار شریف خانقاہ پیران دے ڈیرے تے قرآن پاک تے پیران دے ڈیرے تے پھر اللہ والے تے نبیان دے نال اللہ والے تے قرآن پہ آندہ ہے تے تسی چوب بیٹھے ہو یار کھڑا شکل وہاں اب دوبارہ نعرہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سب نبیہ ماشاءاللہ یہ مولانا کا صاحب زیادہ ہے جو صبح سے قرآن پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ جیتے رہو جاگتے ہو بے فقیران دیا خانقاہ مولانا بولے فقیران دیا فقیران دیا پھر ایک پر دسو اور اللہ قرسی پڑھنا نہ پیا کاش قرسینی پڑھے جان جی اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں خانقاہ یعنی دربار شریف پھر اور گرجا پھر اور کلیسے اور مسجدیں مسجد اللہ دا گھر ہے خانقاہ فقیر دا ڈیرہ ہے قرآن وچ خانقاہ اللہ پہلے رکھیے مسجد بعد وچ رکھیے میں پھر گزارش کرنا فقیر دا ڈیرہ پہلے رکھیا سو مسجد اپنا گھر سو وہ اینڈ تے رکھیا سو میں ہن منت کرنا مسجد تیرا گھر ہے تے فقیر دا ڈیرہ ساڑی خانقاہ ہے ساڑا دربار ہے ایڈا کو ساڑا ڈیرہ ہے تیرا گھر وڈا ہے تو وڈا رب ہے اسی ماڑے بندے ہیں ساڑی ایڈی کو خانقاہ ہے تو مسجد پہلے رکھ لے تے بعد اس خانقاہ رکھ لے قدرت دی آواز آئی چپ کر میرے گھر بچے ہی فقیران دی وجہ تو میرے گھر آباد نے تے اللہ والیاں دی وجہ تو آباد نے میرے کدے دے اجڑ جانے سن اگر اللہ والیاں دی ڈیرے نہ ہوندے تھے اے جنہیں بابا فرید دا ڈیرہ داتا صاحب دا ڈیرہ غوث پاک دا ڈیرہ مجدد پاک دا ڈیرہ یہ جنیاں مسیطاں آج آباد نے انہاں دی وجہ تو ہی آباد نے نہیں سن لے ہوئے لولا داف اللہ ہی ناسا تو اسی بڑی مہربانی میں کر دیو میں نے پڑھائی جا رہے ہو میں نے کوئی نہیں سنیا ہونی
اگر اللہ بعض بندیاں نو دفع نہ کردا بعض بندیاں دے ذریعے نہ تے انہاں خانقاہاں ڈھا دینیاں سن دربار نہ کدے دے ڈھا دین سارا ڈبو شبو جو بھی ہے وے میری گل سن دیو پے اس شرابی زانی اور جواریاں دا بس نہیں چلدا پیا یہ کدے دے ہر شے ڈھا چھڑ دے مسیتاں دے دربار دے خانقاہاں ایتھے اللہ پہ فرماندا ہے اگر اللہ دفع نہ کردا بعض لوکاں دے ذریعے نال کچھ بندے اوے پتر میرے لے صحیح ہو کے بیٹھ کچھ بندے اندر نے اسی لاہور رہنے ہاں تے داتا صاحب کدی نہیں گئے نہیں رک جائے جی قرآن کو فیصلہ لینا ہے تو اسی کولو نہ دیو کچھ بندے اندر نے اسی پاک پتن جا کے بھی بزنس کر ہونے ہاں پر اسی دربار تے نہیں گئے کچھ بندے اندر نے ساڑھے پینڈ پیر رہنے نے اسی کدی انہوں سلام ہی نہیں کرنے گئے یہ آندے نے نا اے قرآن اللہ نے لولا دفع اللہ الناس بعدہم ببعض لہدم الصوامع اللہ فرماندا ہے اوے زمانے والیو اے جڑی خانقاہاں تے نہیں نہ جاندے پئے انہاں نوں میں ہی دفع کیتا ہے انہاں نوں میں دفع کی کوئی پھر پڑھو ایک باری اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا کون اللہ تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اللہ فرماندا ہے جڑے خانقاہاں تے پیراں نوں ملن نہیں جاندے انہاں نوں میں ہی دفع کیتا ہے اعلی حضرت دفع دا معنی دفع کر چھڈیا نا ہن دفع دا معنی میں کراں اللہ فرماندا ہے جڑے درویشاں نوں ملن نہیں جاندے انہاں نوں مغروں میں ہی لایا ہے جنہوں اللہ مغروں لا چھڑے وہ پیراں نوں سلام نہیں کر سکتے جدو کسی نوں مغروں لا چھڑیے نا تو پھر دوجے نوں سینے نہ لائی دائے ہن سمجھ آئی کہ جڑے بندے اللہ دے ولیاں نوں پہ سلام کر دینے نا انہوں نے اپنے قدرت دے سینے نہ لایا ہے سبحان اللہ یہ اجازت دیو تے آئے تک پڑھ لیے لو آئے جی ذرا ابھی سب پڑھایا جی ذرا قبلہ میں ان تو بیک لوں ذرا مالک فرمایا یذکر فی حسم اللہ کثیرہ جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے اللہ فرماندا ہے فقیر دی خانقاہ ہوے جتھے اللہ 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 محمد رسول اللہ 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 نہیں ہوں یہ نہیں ہوں وہ فقیر دے ڈیرے تھے اللہ اللہ نہیں ہوں کی ہوں پھر دسو جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے اللہ کا اللہ نہیں اللہ نہیں رک جاؤ اللہ کے اسم کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے اوے اللہ ہو رے اسم اللہ ہو رے اللہ عمر تو اونچی بولو ہوگا ذکر محمد اللہ فرماندا ہے اسم اللہ ہے محمد فقیر دا ڈیرا وہ نہیں جتھے اللہ اللہ ہوئے اللہ اللہ تے مسیحے بھی ہوں ہے فقیر دا ڈیرا ہوئے جتھے محمد محمد ہوندہ روے
محمد 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 لو اللہ نے آج فقیر دا ڈیرا آج خانقاہ ریت دے ٹبے تے بیٹھے ہوئے فقیر نو کسے پوچھیا سی بابا جی کیویں لنگ گئی جے تے آپ نے فرمایا سی محمد محمد پکیندے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے گئے آپ نے فرمایا سی محمد محمد پکیندے گزر گئی آپ نے فرمایا سی محمد محمد پکیندے گزر گئی آپ نے فرمایا سی محمد محمد پکیندے گزر گئی میں آگے قرآن پڑھ لوں آپ بور تو نہیں ہو رہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو پریشان نہیں ہونا جی آیت پوری نہیں ہوتی کوئی اس تو بعد میں اگلی بھی پڑھ لوں زخمی ہوئے ہیں قبلہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ نہیں عربی نہیں تراویہ نہیں ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین دا لفظ اجے نہیں پڑھنا اور بریکٹ چاہے اچھا نہیں تو یہ دین دا لفظ نہیں پڑھنا دین دا لفظ نہیں آیا اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد جی ٹھیک ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہیں ثابت قدم کر دے گا اللہ کی مدد کرے گا وہ اللہ پہ فرماندہ ہے شاید پتہ جے فقیر دے ڈیرے دی شان کی ہے سبحان اللہ بھائی تھے میرے اندر چھپاکی اندر پیری نکلی ہے نا سانا جب بندے نے چھپاکی نکل دی نا مولویوں نے پیری نکل رہی ہے فلانا بھی پیر ہے فلانا بھی پیر ہے جٹ بگڑ جائے تو جاگیر بنتا ہے مولوی پھیٹ جائے تو پیر بنتا ہے ناراض تے نہیں ہوتے پہ آج ہو بھی جاؤ تو خیر ہے آج پچھو ناراض ہو کے آئے ہیں پھر بھی مسکرانے ہیں ناراضگی چکی مالک قرآن اس پہ فرماندہ ہے زمین تے بہ کے جڑا رب دی مدد پہ کردا ہے نا وہ فقیر دا ڈیرا ہے ہائے 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 زمین تے بہ کے جڑا فقیر دی مدد پہ کردا ہے اللہ دی مدد پہ کردا ہے نا وہی درویش دا ڈیرا ہے وہ لگے پڑھتے ہیں اللہ لقوی عزیز اگو فوراں کیا سوا میں ٹلا مٹھا نہیں ہوئے اور تھی یہ نہ سمجھ آئے کہ اللہ کو ٹلا مٹھا ہو گیا تو فقیر دی مدد دی لوڑ پہ گئی ہے اور میں قوی بھی ہاں غالب بھی ہاں عزیز بھی ہاں ہر قوت مالک ہاں میں ہر قوت مالک ہاں پر پھر بھی فقیر دا ڈیرا میری مدد پہ کرتا ہے ان اجازت جو تھے اگلی آیت شروع کر لی بے شک پھر میں اجازت دے جو میں چلا جاؤں کافی گفتگو ہو گئی کتنا مقام ہو گئے یہ ٹائم اگے نہیں جان لگا میں سمجھ آ گئی یہ تسی میرے کو لڑنا ہے بکر دا بدلہ لیں گے اوپر مل جائے
اتنے بھی ٹائم اگے نہیں ٹورتا. اللہ اکبر. الذین ان مکناہم فی الارض. کدی گل ہو رہی ہے فقیران دی, کدی گل ہو رہی ہے اللہ والے دی, کدی گل ہو رہی ہے اللہ کے مددگاران دی, کدی گل ہو رہی ہے محمد واسطے ویر وڈن والےاں دی, کدی گل ہو رہی ہے جنہاں دی زمین تو دشمنی نہ چلدی ہوئے, کارخانے تو دشمنی نہ چلدی ہوئے, اوے پتر تسی ادھر ادھر ویکھ لاؤ سردی لگ گئی تو, جنہاں دی اپنی ذاتی کوئی دشمنی نہ ہوئے, کدی صحابہ دی عزت واسطے لڑ پے ہون, کبھی آل محمد واسطے لڑ پے ہون, کدی نبی دی دھی واسطے لڑ پے ہون, کدی مصطفیٰ دی عزت واسطے لڑ پے ہون, کبھی خانقاہاں اور مسیحاں واسطے لڑ پے ہون, کدی ہن اللہ اگلی آتش مند ہے, تسی سن لو گے, برداشت نہیں کر لو گے. ویکھ لیا جی بڑے بڑے باطل دے بت جڑے نا منہ تے ہو کے اس آیت نو سن کے ڈگ پینے نے, پھر نہ کیا جی شاہ جی رہن دے تے چنگا سی یار. قرآن دی آیت نے جڑنا کھری کھری سنا دینی ہے, میں پڑھ دیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ان مکناہم فی الارض. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز. اچھا نہیں اجے نہیں اگے چلنا. وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین پر قابو دیں, اتنے کی لکھے 22 میں ٹھیک ہے ٹھیک چل. سبحان اللہ. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں. رک جا بس ختم ہو گئی تک. ایک بار پھر وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں. رک جاؤ رک جاؤ جی بندیاں نو ہوش آ گئی. ٹھہرو ٹھہرو شاہ لمو. اللہ اس آیت پہ فرماندا ہے بھلیو کدی انج دے بندیاں نو تخت تے لے آنا. ہائے ہائے وہ شرابیاں دے پیچھے ٹرے, زانیاں نو ووٹ دیندے ہیں, زمیناں غریباں دیاں بسم کرن والے دے نعرے مار دے ہو, نبی دی عزت اتے ڈاکو بن کے بہن والے ڈکیتاں عزتاں پہ دیندے ہو. اللہ اس آیت پہ آندا ہے کدی تسی انہیں زمین میں اقتدار بخشیں. انہاں نو دیو نا ووٹ. کدی کو اللہ والا تخت لے آؤ نا. سبحان اللہ. اور کوئی کدا اللہ والا تخت لے آؤ تو سب بیبیاں نو ہی دیکھ کے ویکھ لینے, بندیاں نو ہی دیکھ کے ویکھ لینے, شرابیاں زانیاں نو ہی ازما بیٹھے ہو. ایک باری اللہ دے آنکھ کھلا کے کسی اللہ والے نو ووٹ سے دیکھ کے ویکھ. اچھا رب جی ہن تسی دسو کی ہوئے گا پھر دسو جی تسی. تو وہ نماز قائم کریں گے. اللہ فرماتا ہے وہ شراب خانے نہیں بنان گے, سینما ہال نہیں بنان گے, کسینوں تے جوے دے اڈے نہیں بنان گے, اپنے حلقے دے سارے ووٹراں نو نمازی ضرور بنا لیں. اللہ نے سند دے دیتی ہے مولویاں دی تقریراں نال بندیاں نمازاں نہیں پڑھنیاں. جدوں کو حکمران اللہ والا تخت پہ آئے گا بندے نمازی ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم
کافی تکلیف دی میں نے آپ کو بڑا بور کیا میں نے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی میری ساری تقریر سے، میں معذرت خواہ ہوں۔ آج کی تاریخ میں جو کچھ قرآن میں میرے سامنے آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، غور آپ نے کرنا ہے۔ حافظ صاحب میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، حافظ شبال یعقوبی صاحب، نقشبندی صاحب، میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ کے ایمان کو تازہ کریں، سامنے ہو اگر ماشاءاللہ پیر صاحب دا پسندیدہ کلام ہے، دعا کرو جدو وقت نزاع ہوئے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے۔ محبت نہ ایک مرتبہ درود پڑھو ذرا صلوات